بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 21، حق الناس اور حق النفس۔ میں جب سے برسر روزگار ہوا تھا اپنی سالانہ بچت سے باقاعدہ خمس ادا کیا کرتا تھا۔ میرے محلے میں کئی باعمل علماء رہا کرتے تھے، لیکن میرے دوست نے مجھے اس کے اپنے محلے کے عالم دین کو خمس ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ میں اس معاملے میں بہت محتاط رہا کرتا تھا کہ کہیں خمس کے حساب میں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ میں سن 90 کی دہائی سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی تقلید میں تھا۔ اس سال میرے خمس کی ادائیگی کی رقم تقریباً 20,000 تومان کے لگ بھگ تھی۔ میں نے اپنے دوست کے بتائے ہوئے عالم دین کو خمس ادا کیا اور انہیں آیت اللہ خامنہئی کے دفتر کی رسید لانے کو کہا۔ اگلے ہفتے جب انہوں نے مجھے رسید دکھائی تو وہ کسی اور آیت اللہ کے دفتر کی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آیت اللہ خامنہئی کی تقلید میں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ان سے رہبر کے دفتر کی رسید لانے کو کہا۔ چونکہ میں رہبر معظم کا مقلد تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میرا پیسہ ان تک پہنچے۔ میرے کہنے پر وہ رسید تو لے آئے، لیکن اس پر رہبر کے دفتر کی مہر نہ تھی۔ میں شک میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے سال اور اس کے بعد بھی خود رہبر کے اکاؤنٹ میں خمس کی رقم منتقل کرتا رہا۔ 1 یا 2 سال بعد مجھے خبر ملی کہ ان عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ چند اور لوگوں کے خمس کی رقم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر چکے تھے۔ عالم برزخ میں ان بزرگ عالم دین سے بھی میرا سامنا ہوا جو کافی پریشان تھے اور حق الناس کے عنوان سے کافی لوگوں کے مقروض تھے۔ ان کی زیادہ پریشانی خمس کے ہی زمرے میں تھی۔ بعض عام لوگ یعنی غیر عالم لوگ ان سے کہیں بہتر حالت میں تھے۔ وہ بزرگ میرے پاس آئے اور تقاضا کیا کہ میں ان کی غلطی کو درگزر کر دوں، لیکن وہ اتنی مشکلات سے دوچار تھے کہ میری معافی سے ان کی حالت میں تبدیلی آنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے ان کو معافی دینے سے انکار کر دیا۔ میز کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے جوان نے کہا، آپ لوگ اگر ایک دوسرے سے کسی معاملے میں درگزر طلب کر رہے ہیں تو یہ آپ مرحومین کا معاملہ ہے، جبکہ وہ لوگ جو ابھی زندہ ہیں ان کا حساب الگ سے دینا ہوگا تا وقت یہ کہ وہ لوگ عالم برزخ میں پہنچ جائیں۔ کتنی بھیانک حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سال ہر سال عبادت کی لیکن حق الناس کا خیال نہیں کیا۔ اور یہ بھی جان لو کہ اگر کسی شخص کے حق الناس کی مد میں تم اس کے قرض دار ہو، یعنی اس کا کوئی حق الناس ہے جو تم نے ادا کرنا ہو، خواہ پیسوں، تہمت اور زیادتی کی شکل میں ہو، یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا پھر جو بھی شخص حق الناس کے زمرے میں تمہارا قرض دار ہو، دونوں صورتوں میں اپنا حق دنیا میں معاف کر دینے کا 10 گنا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس حق کا حساب کتاب عالم برزخ میں ہو تو صرف اس قرض کے برابر کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک اور چیز جس پر لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں وہ حق اللہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ انشاءاللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ حق الناس کی بات تو واضح ہے، لیکن حق النفس کی طرف بھی لوگ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ گویا اللہ نے جسم کا حق بخش دیا ہو، لیکن اس عالم میں ایسا موضوع دیکھا جو حق النفس کے بارے میں تھا۔ ایام جوانی کے دوران احباب کے ساتھ شہر کے کسی باغ میں جانا ہوا۔ جس شخص نے ہمیں دعوت دی تھی اس نے ہم سب کو شیشہ اور سگریٹ پیش کیا۔ میرے والد محترم سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے، لیکن مجھے اس سے نفرت تھی۔ دوستوں کا ساتھ دینے اور اس خیال سے کہ میں کہیں اکیلا نہ رہ جاؤں، میں نے بھی سگریٹ کے کچھ کش لیے۔ بس پھر کیا تھا، کھانسی کی وجہ سے میری سانس اکھڑنا شروع ہوئی اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے سگریٹ یا شیشے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس عالم میں جب مجھے یہ منظر دکھایا گیا تو جوان نے پوچھا، تم تو سگریٹ نوشی کے نقصانات کے بارے میں جانتے تھے، پھر تم نے ایک بار بھی سگریٹ کیوں پیا؟ تم نے حق النفس کا لحاظ نہیں کیا، اب تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اس بات پر میں پوری طرح پھنس گیا۔ وہاں میں نے چند مذہبی اور باعمل افراد کو دیکھا جنہوں نے بیشتر احکام دین کا لحاظ رکھا لیکن حق النفس کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی۔ وہ لوگ سگریٹ اور شیشہ پینے کی وجہ سے بیمار ہوئے اور اسی وجہ سے ان کی قبل از وقت موت واقع ہو گئی۔ اب وہ عالم برزخ میں اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے۔